بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر یوشیڈیری اوسمی کو 2016 میں نوبل پرائز دیا گیا کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ فاقہ کشی یعنی روزے رکھنے سے انسانی جسم میں موجود بیماری ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کینسر کے جراثیم بھی مر کر فنا ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر یوشیڈیری نے اس دعوے کو سائنسی بنیادوں پر پروو کر کے اس سارے عمل کے پروفز بھی دکھائے۔ اسٹارویشن فاسٹنگ یعنی روزے کی حالت میں ہمارا اپنا ہی جسم ہمارے اندر موجود بیکٹیریا اور جراثیم کو کھا کر ختم کر دیتا ہے اور اس طاقت کو متاثرہ خلیوں کو ریپیئر کرنے میں استعمال کرتا ہے۔ اس سائنسی عمل کو آٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ 1945 جاپان میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر یوشینری اوسمی کو 2016 میں میڈیکل کے شعبے میں آٹوفیگی کی تحقیق پر دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اس دن کے بعد آٹوفیگی پر بہت ساری ڈاکومنٹریز اور ویڈیوز بنائی گئیں، آرٹیکلز لکھے گئے، ڈیبیٹ اور تبصرے کیے گئے۔ اگر آپ گوگل اور یوٹیوب پر سرچ کرو گے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ بہت کچھ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، اس پیارے دین کے کیا کہنے جس میں ہر عبادت ہی دا الٹیمیٹ ریمیڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس غیر مسلم سائنسدان نے 1400 سال بعد روزے سے کینسر کا علاج کر کے روزے کا لوہا پوری دنیا میں منوا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ اسلام میں روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ اسلام کا چوتھا سب سے اہم پلر ہے۔ اسٹارویشن فاسٹنگ یعنی روزے کے اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ روزے کے جسمانی، روحانی اور نفسیاتی اتنے فائدے ہیں کہ اگر ہمیں سب کے سب پتہ چل جائیں تو ہم لوگ گرمیوں میں بھی ایک بھی روزہ مس نہ کریں۔ نمبر 1، فاسٹنگ کازز ڈیٹاکسیفیکیشن۔ روزے کی حالت میں بندے کو بھوک لگتی ہے، پیاس بھی بہت لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم ہمارے اندر موجود بیکٹیریا وغیرہ کو مار کر ان کی طاقت کو استعمال کر لیتا ہے۔ روزہ ہمارے جسم سے بیکار اور زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ نمبر 2، فاسٹنگ ریپیئرز اینڈ ریسائکل دی سیلز اینڈ ٹیشوز آف دا باڈی۔ ہمارے جسم میں کچھ ایسے اعضاء بھی ہیں جو سارا سال کام کرتے رہتے ہیں اور آرام نہیں کرتے، جیسا کہ جگر، معدہ اور گردے وغیرہ، لیکن روزے کی حالت میں انہیں آرام کرنے کا موقع ملتا ہے اور ہمارے جسم کا امیون سسٹم ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو ریپیئر کرتا ہے، انہیں ٹھیک کرتا ہے۔ سیلز کی ریسائکلنگ کا پروسیس صرف روزے کی حالت میں ہی ہوتا ہے، پرانے سیلز نئے سیلز سے ریپلیس ہو جاتے ہیں۔ مختلف انڈسٹریز اور پلانٹس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا سال چلتی مشینز کو شٹ ڈاؤن کر کے 1 ماہ 2 ماہ تک ان کی مینٹیننس اور ریپیئرنگ کی جاتی ہے۔ بس سمجھیں کہ یہی سب کچھ ہمارے جسم میں روزہ کرتا ہے اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ نمبر 3، فاسٹنگ ایلیمینیٹس ڈیزیز۔ روزہ جسم کو بیماریوں سے پاک کرتا ہے جیسا کہ کینسر، ڈائبٹیز، پارکنسن، ایستھما، ہارٹ ڈیزیز، انفیکشنز، آٹو امیون ڈیزیز ایٹسٹرا۔ ہمارے معدے کو ہاؤس آف بیکٹیریا بھی کہا جاتا ہے، پورا سال اس میں کئی قسم کے بیکٹیریا پلتے رہتے ہیں اور اضافی کھانا بھی جسم میں مختلف بیماریوں کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ سو فاسٹنگ از دا موسٹ کاسٹ افیکٹو میتھڈ آف ہیلنگ۔ نمبر 4، فاسٹنگ امپرووز میموری اینڈ کنسنٹریشن۔ جب ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو دماغ دوسرے اعضاء کو فوکس نہیں کر پاتا اور کھانا ہضم کرنے میں مصروف رہتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہمارا دماغ دوسرے کاموں پر دھیان دے پاتا ہے۔ دماغ کو تیز کرنے، توجہ بڑھانے، دھیان کی طاقت حاصل کرنے میں روزہ بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ دماغی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ نمبر 5، فاسٹنگ کنٹرولز شوگر اینڈ بلڈ پریشر۔ روزہ شوگر کو کنٹرول رکھنے اور بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 6، فاسٹنگ بوسٹس امیونٹی۔
روزہ بیماریوں سے بچنے اور صحت مند رہنے کے لیے ہمارے اندر قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ روزے سے امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، فاسٹنگ کازز ویٹ لاس۔ روزہ وزن کو کم کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہمارے جسم میں موجود اضافی چربی پگھل کر طاقت میں استعمال ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، فاسٹنگ میکس یو انرجیٹک اینڈ ہینڈسم۔ شروع میں روزے کے دوران تھوڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر 2 ہفتے روزے رکھ لینے کے بعد بندہ خود کو تازہ توانا اور صحت مند محسوس کرتا ہے۔ چہرے سے پمپل، ایکنی وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جو خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 9، فاسٹنگ ہیلپس ٹو اوورکم ایڈکشنز اینڈ بیڈ ہیبٹس۔ روزہ رکھنے سے بہت ساری بری عادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نشہ آور چیزوں کو چھوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا بلکہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ پاؤں کا بھی ہوتا ہے۔ روزے سے بری چیزوں سے بچنے اور بری عادتوں کو چھوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ بندے کا خود پر کنٹرول بڑھتا ہے۔ نمبر 10، فاسٹنگ کازز سلو ایجنگ۔ روزہ ہماری عمر کو بڑھنے کی رفتار کو آہستہ کرتا ہے، مطلب روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم لمبے عرصے تک جوان رہتے ہیں۔ پریکاشنز، احتیاطی تدابیر۔ روزے میں سب سے زیادہ استعمال قدرتی اشیاء کا کریں، جیسا کہ فروٹ جوس، کھجور، لسی، دودھ، دہی وغیرہ، جبکہ سموسے، پکوڑے، رول، تلی ہوئی اشیاء، فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنک کا استعمال قطعاً نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں معدہ، جگر اور گردوں کو خطرناک نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں تو ویسے ہی نقصان دہ ہوتی ہیں، مگر روزے کی حالت میں ان سے معدے اور آنتیں کی بیماریاں پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جبکہ کولڈ ڈرنک کڈنیز یعنی گردوں کو فیل کر دیتی ہے۔ گردے خراب ہو جاتے ہیں، پھر ڈائلسس کرواتے یہ گیس گردوں سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سے ہی روزے کے فائدے کے بارے میں فرما دیا تھا، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر میں اس حدیث مبارک کی بات کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، روزہ اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، بس اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے نہ کہ تمہارے لیے مشکل، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔
اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کرتے تھے، لہذا اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا، سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کیا ہے اس سے حاصل کرو، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور ہرگز مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔